ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، ملک بھر میں یوم عاشور آج مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانی کی یاد میں عاشورہ محرم کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ کو سیل کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہو کر روایتی راستے پر رواں دواں ہے۔ پشاور، اسلام آباد اور کوئٹہ میں بھی انتہائی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہزاروں پولیس اہلکار اور نیم فوجی دستے عزاداروں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ کراچی میں 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا، جو ایم اے جناح روڈ تبت سینٹر سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر ختم ہوگا۔ کوئٹہ اور پشاور سمیت چھوٹے بڑے تمام شہروں سے یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوں گے۔ یوم عاشور پر موبائل فون سروس بند رکھی جائے گی۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا ایم اے جناح روڈ سی بریز پہنچ چکا ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے چاند نواب سے۔ جی چاند نواب۔ کی طرح کراچی میں بھی یوم عاشور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم عاشور کی مرکزی مجلس نشتر پارک میں منعقد ہوئی۔ علامہ شہنشاہ حسین لاہور میں نثار حویلی سے نکلنے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید بتائیں گے بابر خان۔ کا مرکزی جلوس جو کہ کل رات 11:15 بجے نثار حویلی سے برآمد ہوا تھا، اپنے جو روایتی راستے ہیں اس کی طرف گامزن ہے۔ اس وقت جلوس جو ہے وہ محلہ شیعہ میں پہنچا ہے۔ اس کے بعد یہ جلوس مین روڈ کی طرف آئے گا، کشمیری بازار اور سنہری مسجد پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد سوہا بازار، سید مٹھا بازار، تحصیل بازار، اندرون باٹی گیٹ سے ہوتا ہوا رات کربلا گامبے شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ روٹ کی طرف آنے والے جتنے راستے ہیں انہیں خاصدار تارے لگا کر اور ٹینٹ لگا کر بند کیے گئے ہیں۔ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے، اور تقریباً 10,000 کے قریب پولیس اہلکار ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور جلوس جو ہے اس وقت اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے۔ جی، یوم عاشورہ کے سلسلے کا مرکزی جلوس نیچاری امام بارگاہ علمدار روڈ سے برآمد ہو گیا ہے۔ اس وقت ہماری نمائندہ عطیہ وہاں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے گا عطیہ۔ عاشورہ کے سلسلے کا مرکزی جلوس نیچاری امام بارگاہ سے برآمد ہو گیا ہے۔ جو جلوس ہے اس میں مختلف امام بارگاہوں سے جو ہے وہ 37 کے قریب دستے آ کے شامل ہوں گے۔ شیعہ کانفرنس کے صدر جو ہیں عاشق حسین ہزارہ اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ جلوس جو ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ باچا خان چوک پر پڑاؤ ڈالے گا، اور وہاں پر جو ہے علماء کرام جو ہیں وہ واقعہ کربلا پر روشنی ڈالیں گے، اور بعد ازاں نماز ظہرین ادا کی جائے گی۔ صدر اور وزیراعظم کے یوم عاشور پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں قوم کے نام خصوصی پیغامات۔ کہا کربلا صرف میدان جنگ نہیں، ضمیر اور دین کی اصل روح کا امتحان تھا۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، یوم عاشور قربانی، صبر اور حق گوئی کا درخشاں باب ہے۔ کربلا صرف میدان جنگ نہیں، ضمیر اور دین کی اصل روح کا امتحان تھا۔ نواسۂ رسول نے ظلم و جبر کے سامنے نہ جھکنے کا درس دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، یوم عاشور تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور سبق آموز دن ہے۔ یوم عاشور صبر، قربانی، اصولوں پر ڈٹے رہنے کی مثال عطا کرتا ہے۔ میدان کربلا کا مارکا رہتی دنیا تک ایک دائمی پیغام ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیغام میں کہا، واقعہ کربلا حق و سچ کی سربلندی کی عظیم ترین داستان ہے۔ امام حسین نے بتایا کہ ایمان کا راستہ صرف عمل سے روشن ہوتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری نے کہا، یوم عاشور قربانی، صبر، بہادری اور عدل کی راہ پر چلنے کا درس دیتا ہے۔ امام حسین کی شہادت نے ثابت کیا تخت و تاج فانی ہے۔ شہادت حسین محض غم نہیں، تحریک حیات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم عاشورہ پر پیغام۔ کہا، امام حسین کی جدوجہد ظلم و جبر کے خلاف شعور بیدار کرنے کے لیے تھی۔ امام حسین اور ساتھیوں کی قربانی تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ صدائے کربلا ہر دور میں ظلم کے خلاف گونجتی رہے گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی تاریخ میں محرم الحرام کے لیے سب سے بڑے انتظامات کیے ہیں۔ عوام عزاداروں کی خدمت کا نیا ریکارڈ بنا ہے۔ جلوس اور مجالس کی بھرپور سیکیورٹی کے لیے 1,08,000 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ امن کمیٹیوں کے ارکان جلوس مجالس کے انتظامات میں معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ 95% ملبہ ہٹا لیا گیا ہے۔ عمارت کے ملبے سے 27 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔
कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई है। जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मलबा हटाने का काम 95% मुकम्मल हो गया। ऑपरेशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। तफसील जानते हैं अफजल खान से। जी अफजल। जी देखिए, लियारी बगदादी के इलाके में गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और अब से कुछ देर कबल एक नौजवान की लाश इस मलबे में से निकाली गई है, जिसके बाद इस वाक़े के अंदर जाम बहक अफराद की तादाद 27 बताई जा रही है। इससे पहले जब लाश नौजवान की उसकी निशानदेही हो गई थी तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो रोक दिया गया था और लाश को निकालने के लिए इक़दाम किए जा रहे थे। चंद घंटों तक जो है वो लाश निकालने के लिए इक़दाम किए जाने लगे और अब जब लाश निकाल ली गई है तो उसके बाद एक मरतबा फिर जो हैवी मशीनरी है उसकी मदद से यहाँ पर मौजूद मलबे को हटाया जा रहा है। 95% मलबा जो है वो गुज़िश्ता 45 घंटों के दौरान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा चुका है। अब सिर्फ 5% मलबा है जिसको हटाने का काम मज़ीद कुछ घंटे जारी रहेगा, जिसके बाद ये इमदादी सरगर्मियाँ भी रोक दी जाएंगी। आप देख सकते हैं कि ये वो मुकाम है जहाँ पर पहले एक 6 से 7 मंजिला इमारत होती थी, लेकिन अब सिर्फ मलबे का ढेर है और अब क्रेन की मदद से इस मलबे को उठाकर इस जानिब जो है वो फेंका गया है। इसी तरह से दूसरी जानिब भी जो है वो इसी इमारत का मलबा जो है वो मौजूद है, जिसके अंदर कुछ घरेलू अशिया की चीज़ें और इसी तरह से सरिये और कपड़े और दीगर चीज़ें भी देखी जा रही हैं। कुछ गाड़ियों के पार्ट्स भी हैं। एक रक्षा जो है वो इस वाक़े के अंदर जो है वो तबाह होने वाला वो यहाँ पर देखा जा सकता है, बल्कि मुतादिद रक्षे हैं, एक और रक्षा भी है। तो मुतादिद रक्षे, मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ और कीमती सामान के अलावा सबसे बढ़कर कीमती इंसानी जानें भी ज़ाया हुई। 27 अफराद इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हुए और मुसलसल इमदादी टीमें यहाँ पर काम कर रही थी और अब बताया जा रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी मराहिल में है और कुछ ही घंटों में ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ से हेवी मशीनरी को भी हटा दिया जाएगा। जी, लियारी के इलाके में बिल्डिंग के रेस्क्यू का काम आज खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है मामले पर कल तफसीली मीटिंग बुलाऊंगा। इमारत गिरने की वजूहात भी मालूम करेंगे। गफलत बरतने वालों को सजा दी जाएगी। शहर में 480 से ज्यादा इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। घर खाली करने का कहो तो लोग हमसे तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। कराची में लियारी के इलाके आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला मखदूस रिहायशी इमारत को खाली करा लिया गया। SBCA ने बिल्डर मंसूर शाह के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। कलरी थाने में दर्ज FIR में बिल्डर और नामालूम ठेकेदार को नामजद किया गया। FIR मतन के मुताबिक बिल्डर ने नाकिस मटीरियल से गैर कानूनी तामीर की। खतरनाक करार दी गई इमारत नाकाबिल रिहाइश है। इमारत किसी भी वक्त इंसानी जानो माल के लिए खतरा बन सकती है। SBCA ने फौरी कार्रवाई करते हुए इमारत की पानी की टंकी को गिराकर बिजली मुनक़ता कर दी और मखदूश इमारत को बंद कर दिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक मखदूश रिहायशी इमारत में 11 फैमिलीज मुकीम थी। उन्हें सरकारी स्कूल में मुंतकिल कर दिया गया। मकीनों का कहना है कि हमें सरकारी स्कूल मुंतकिल करने का कहा जा रहा है, लेकिन स्कूल की हालत रिहाइश के काबिल नहीं है। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत टेढ़ी हो गई है। जिला इंतजामिया ने रात गैर रिहायशियों को निकालकर इमारत सील कर दी है। 7 मंजिला इमारत 80 से 90 गज रकबे पर तामीर की गई है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान। बिल्कुल, इस वक्त हम लियारी आगरा ताज कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां पर यह 7 मंजिला इमारत है जो टेढ़ी हो गई है, जिसके बाद इस इमारत को सील कर दिया गया है। 80 से 90 गज की जगह के ऊपर यह 7 मंजिला इमारत तामीर की गई। ये इमारत टेढ़ी हुई, जिसके बाद अब इसे जो है वो सील कर दिया गया है, जबकि यहाँ के जो तमाम रिहायशी हैं वो यहाँ से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो गए हैं। कहा यह जा रहा था कि उनको साथ ही वाक़ई जो स्कूल है वहाँ मुंतकिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने बताया कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको उनके अपने रिश्तेदार जो हैं वो अपने घरों पर ले गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते और उनका कहना यह है कि वो किराए पे यहाँ पर मुकीम थे। उनका जो सामान है वो अभी तक अंदर मौजूद है और उनको सामान जो है वो लेने नहीं दिया जा रहा। रात गए जो इस इमारत का बिल्डर है उसके खिलाफ भी पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है। बेशतर रिहायशियों का शिकवा ये है कि उनका जो सामान है वो अंदर मौजूद है, उनको सामान निकालने नहीं दिया जा रहा। जी, सईद गनी ने एक बार फिर नाकामी का एतराफ़ कर लिया। प्रोग्राम एतराज़ है में वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा कि तस्लीम करता हूँ गैर कानूनी तामीरात में SBCA के लोग मुलव्वस होते हैं। कुछ रोज पहले अमला ये इमारत खाली कराने गया था। अमले के लोगों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, वापस आ गए। कराची में 588 इमारतें मखदूश हैं। चंद माह में 16 मखदूश इमारतें खाली करा ली गई हैं।
جب گری ہے نا اس سے چند روز قبل بھی وہاں پہ عملہ گیا تھا یہ خالی کروانے کے لیے، لیکن وہاں کافی جو ہے ریزسٹنس ہوئی، ظاہر ہے کہ ریزسٹنس کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے۔ کوششیں ہوتی رہیں اور چند دن پہلے تک بھی یہ کوشش ہوئی کہ جی عمارت خالی ہو جائے۔ ایگزیکٹلی جو نمبر ہے وہ 588 ہے جو اس وقت ڈینجرس بلڈنگز ڈکلیئر ہو گئی ہیں۔ اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو انتہائی خستہ ہیں، جو ناقابل رہائش ہیں اور ان کو 12 مرتبہ نوٹسز بھی دی جاتے ہیں اور خالی کروائی بھی گئی۔ پچھلے 2-3 مہینوں میں کوئی 16 بلڈنگز ایسی تھیں جو ویکیٹ کرا لی گئی، لیکن اب بھی کچھ عمارتیں ایسی ہیں جہاں پہ لوگ ابھی نہیں نکلے، جن میں سے ایک یہ بھی شامل ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے ہوپ فلی یہ عاشور کے فوری بعد ہو سکتا ہے کہ منڈے ٹیوزڈے میں میٹنگ کریں گے، وہ بھی کمپریہنسو میٹنگ کریں گے۔ اس پہ کام ہم نے پہلے سے شروع کیا ہوا ہے کہ کیا کیا متبادل ان کو دیے جا سکتے ہیں، تو مختلف ماڈلز ہیں، اس میں شاید کوئی لیگل ایشوز ہوں گی، اس کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں یہ بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ ہمارے ادارے کے بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جو ان غیر قانونی تعمیرات کے عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ لاپتہ عبداللہ کی تلاش کے لیے دریائے سوات میں واٹر ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن 10ویں روز بھی جاری ہے۔ ریسکیو 1112 کی غوطہ خور ٹیمیں جدید آلات کے ہمراہ لاپتہ نوجوان کی تلاش میں مصروف ہیں۔ لاپتہ عبداللہ کی تلاش تاحال جاری ہے۔ دریائے سوات میں واٹر ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن 10ویں روز بھی جاری۔ ریسکیو 1112 کی غوطہ خور ٹیمیں جدید آلات کے ہمراہ لاپتہ نوجوان کی تلاش میں مصروف ہیں۔ سانحہ سوات سے خیبر پختونخوا حکومت نے سبق سیکھ لیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ریسکیو اداروں کو ہر ممکن وسائل اور آلات دیں گے تاکہ آئندہ ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ جس کی بھی غفلت سامنے آئی اس کو سزا ملے گی۔ انسداد تجاوزات مہم بلا امتیاز جاری ہے، کسی سے سیاسی انتقام نہیں لیا جا رہا۔ صوبائی حکومت ایئر ایمبولینس 4-5 دے رہی ہے، کوئی ارادہ ہے اس کی؟ جتنی بھی آج تک کمیاں تھیں جو پریکاشنری میجرز کے حوالے سے، ریسکیو کے حوالے سے، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ہی مہینے میں تمام جتنے بھی ایسے مسائل ہمیں نظر آئے ہیں جس سے حادثات ہوئے ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، ان کا ازالہ کے لیے جتنا بھی فنڈ لگتا ہے، جتنی بھی ایکوپمنٹ چاہیے اس کی پروکیورمنٹ کریں۔ تمام چیزیں جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہم مہیا کریں کہ جس کے بعد کوئی بھی ایسی اگر چیز ہوتی ہے تو ہمارے پاس، باقی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایٹ لیسٹ سامان اور ہمارے پاس جو ارینجمنٹس ہے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ ذمہ داری میں جسے جتنی اس کے اندر جتنی کسی کی اگر نیگلیجنس شامل تھی تو اس کے مطابق سزا اس کو ضرور ہوگی۔ جو ہماری کیمپین چل رہی ہے کسی بھی سیاسی بنیاد پر، انتقامی بنیاد پہ نہیں کی جائے گی، یہ ہر ایک کے لیے ہوگی اور جو بھی اس کی ذات میں آئے گا گورنمنٹ کی، ان کا جو ہے گورنمنٹ ختم کی جائے گی۔ چونکہ ایسے ایریا میں سیلاب آتے ہیں تو اگر سیلاب کو گزرنے کے لیے جگہ زیادہ ہوگی تو سیلاب آرام سے گزریں گے، جگہ تنگ ہوگی تو ظاہر بات ہے سیلاب پھر آبادیوں میں آ کر نقصان دیں گے آبادی کو بھی، اور اس طرح کسی اور حادثے کا بھی کوئی شکار ہو سکتا ہے۔ موسم کی بات کریں گے۔ رات کئی وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہونے والی تیز بارش کے بعد موسم آج خوشگوار ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اسلام آباد میں حبس جزوی ابرآلود موسم، شام میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں بارش کی 60% پیشگوئی کی گئی ہے۔ 7 جولائی سے اسلام آباد، راولپنڈی، مری، ماہسیرا، سوات میں ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیرآب آنے کا امکان ہے۔ بالا کوٹ، دیر، شانگلہ، سوات، ایبٹ آباد، نوشہرہ اور مردان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ تھر پارکر، عمرکوٹ، دادو، سانگھڑ، امیدپور خاص اور کراچی میں بارش یا بوندا باندی متوقع ہے۔ قلات، خزدار، کوئٹہ، یوب، زیارت، بارکھان اور لسبیلا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر میں تیز بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہوٹہ میں مکان کی چھت گرنے سے بچی جام بحق ہو گئی، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 سے 4 دن کے دوران ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ گڈو اور سکھر بیراج پر فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھولنے اور مانسون کی بارشوں کے پیش نظر سیلاب کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے حکام کا کہنا ہے گڈو اور سکھر بیراج پر آئندہ ہفتے نچلے سے درمیانے درجے تک سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ کمزور پشتوں کی فوری مرمت اور نگرانی کی جائے۔ کچے کی رہائشیوں کو فی الحال خطرہ نہیں، لیکن فصلیں زیرآب آنے کا امکان ہے۔ لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بادل برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں سب سے زیادہ 74 ملی میٹر بارش پانی والا تالاب میں ہوئی۔ الماس خان سے مزید جانتے، بتائیے گا الماس۔
جی ہاں، آج صبح سے ہی لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار ہے. آسمان پر دور تلک جہاں نظر جاتی ہے سیاہ بادل ہی نظر آتے ہیں اور وقفے سے لاہور میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے. سب سے زیادہ بارش اندرون شہر پانی والا تالاب میں 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ گلبرگ میں 52 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بھی وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. پنجاب کے چیف سیکرٹری نے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور بارشی پانی کے نکاس کے لیے واسا کو ہدایت کی، جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب نے فوری طور پر عملہ اور تمام کے تمام واسا کے افسران کو لاہور میں بارش کے دوران سڑکوں پر رہنے کی ہدایت کی ہے. جی، ملتان شہر اور گرد و نواح میں آج درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج دن بھر گرم ہوائیں بھی چلیں گی. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے مرزا احمد علی. جی بالکل، ملتان شہر اور گرد و نواح میں آج موسم گرم رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے، جو کہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کیا جائے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے اوقات میں ہلکی بارش جو ہے وہ متوقع ہے اور آنے والے 2 روز میں بھی ملتان شہر کا مطلع جو ہے وہ ابر آلود رہے گا اور ہلکی بارش کی توقع کی جا رہی ہے. آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے ملتان شہر اور گرد و نواح میں صبح سے گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. آپریشن سندور میں بھاری جانی نقصان، بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار. بھارت پہلے جانی نقصان سے انکار کرتا رہا، دباؤ بڑھا، سب تسلیم کر لیا. لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ کہنا ہے سیکیورٹی ذرائع کا. ہلاکتوں میں انڈین ایئر فورس یونٹ کے 7 فوجی بھی شامل ہیں. سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے 10 انفینٹری بریگیڈ کے جی ٹاپ میں بھارت کے 5 اہلکار ہلاک ہوئے. ہیڈ کوارٹر 93 انفینٹری بریگیڈ میں 9 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے. رافیل کے 3 پائلٹ سمیت بھارتی فضائیہ کے 4 پائلٹس بھی ہلاک ہوئے. آدمپور ایئر بیس پر مارے گئے جدید S-400 دفاعی نظام کے 5 آپریٹرز بھی شامل ہیں. سیکیورٹی ذرائع بتاتے ہیں ادھمپورہ ایئر بیس پر ایئر ڈیفنس یونٹ کے 9 بھارتی اہلکار ہلاک ہوئے. راجوڑی میں 2، اڑی میں 4 بھارتی فوجی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ 12 انفینٹری بریگیڈ اڑی، پٹھان کوٹ اور ادھمپورہ میں بھی بھارت کو بھاری نقصان ہوا. بھارتی حکومت اور افواج ہزیمت سے بچنے کے لیے آج تک جانی نقصان چھپاتی رہی. بھارتی حکومت اور فوج پر دباؤ بڑھا تو اعزازات دینے کے لیے فہرست تیار کی. اس پر بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپریشن سندور میں بھاری جانی نقصان، بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے. بھارت پہلے جانی نقصان سے انکار کرتا رہا، دباؤ بڑھا تو اب سب تسلیم کر لیا. دیکھیں، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اتنی ڈرپوک قوم ہے کہ اتنا پاکستان نے ان کا نقصان پہنچایا ہماری مسلح افواج نے، اور یہ اتنا چھپاتے رہے. ان کی اپنی فوج کو پتا تھا ہمارا نقصان ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ان کے اوپر ان کا کیا امپریشن ہوگا جو قوم اپنے فوجیوں کے نقصان کو چھپاتی رہی، اپنے جو ان کے مارے گئے ہیں ان کو ایکنالج نہ کریں، اور اس کے بعد یہ ایک رافیل کے 3 پائلٹ مارے گئے. ان کی فیملی کیا کہتی ہوں گی جو ان کے لوگ مارے گئے، فوجی مارے گئے، وہ ان کی فیملی ان کے اوپر کیا ٹرسٹ کرتی ہوں. یہ لیڈرشپ ہے، یہ ان کی فوجی کمانڈ ہے. ہم نے اگلے دن ہمارے DICR میں ایک اپنے شہیدوں کے بارے میں، جو ہمارے 13 شہید ہوئے تھے، سویلین شہید ہوئے تھے، اسکواڈ لیڈر عثمان شہید ہوئے تھے، ہم نے ایک بات بتا دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے میں کتنا ایک اپنے لوگوں کے لیے رسپیکٹ شہیدوں، اور ان کے 250 لوگ مارے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ ان کو چھپانے کے لیے جھوٹ میں جھوٹ بولتے رہے. آپ 110 انفینٹری بریگیڈ کے بھارت کے کتنے نقصان ہوئے، ان کے 93 انفینٹری بریگیڈ کے کتنے بھارتی فوجی مارے گئے، ان کے بریگیڈ کے تباہ ہو گئے، ان کے ایئر ڈیفینس کا نقصان کیا، اور اس کے باوجود جنہوں نے ہاتھی چھپائی جب ان کے جو جرنلسٹ ان سے پوچھتے رہے اس کے اوپر یہ چھپاتے رہے. یہ ان کی ویلیو ہے، یہ ان کی اوقات ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی ایک بات کی بھی بات نہیں مانی. اور ان کے چیف آف جو ڈیفینس صاحب تھے انہوں نے کہا ہمارے نقصان ہوئے ہیں لیکن ہم بتا نہیں سکتے. یہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی چلتا رہے گا. یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری مسلح فوج کتنی منظم ہے، ہمارے فیلڈ مارشل نے کس طریقے سے فوج کی ٹریننگ کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے آگے اب کتنی تیاری کی ہوئی ہے. ہمارا فیز 2 کنٹینجنسی جو تھا وہ کتنا گیا تھا.
تیاری کی ہوئی ہے، اور پھر اب ان کو کیا سیکورٹی ایوارڈ دے رہے ہیں. مجھے تو وہ آپ یاد ہے کہ لندن کو جن کا جہاز گر گیا، جو پکڑا گیا فنٹاسٹک لے کر گیا اور وہاں جا کے اس کو اتنا بڑا گیلنٹری ایوارڈ دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کی کیا 250 لوگ مروا دیے انہوں نے، اور پھر بھی کہتے رہے کہ ہم نے ابھی ہم تو بھی تیاری میں بیٹھے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ ان کی ویلیو ہے، یہ ان کی یہ انڈین گورنمنٹ کی ویلیو ہے. اور اس کے بعد یہ ان کی فوج انٹرینڈ انپروفیشنل، کیونکہ یہ صرف کنونشنل ورڈ ان کو آتی ہی نہیں رہنی، کیونکہ انہوں نے صرف کشمیری بیچارے لوگوں کو نہتے بچے والوں کو شہید کیا، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اچھا حارث صاحب، ایک اور چیز ہم نے دیکھی، پہلے رافیل کے گرنے سے انکار کرتے رہے، ہلاکتوں سے انکار کرتے رہے، اور اب بعد میں جو ہے ان کے سیاستدان بھی اور اب تو ڈپٹی آرمی چیف نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ انہیں پاکستان سے شکست ہوئی ہے. یہ شکست یہ بھی تسلیم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ ہم ان کے ایئر چیف نے بھی بات کی کہ جی ہمارے جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں ہم سائن کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان چیزیں نہیں ملنی ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ ان میں یہ سارے فراڈ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں. دیٹ از اے بیسکلی ریزن. اور جب ہم یہ کہتے رہے کہ پٹھان کو اڑا دیا، ادھم پور کو ہم نے ایئر بیس اڑا دیا، ہم نے ان کے انفینٹری بریگیڈ 2 تباہ کر دیے، ہم نے ان کے اوڈی کا ایمونیشن ڈمپ اڑا دیا، ان کے پائلٹ 3 رافیل گرا دیے، اس کے بعد H-400 میں دفاعی نظام اڑا دیا، ادھم پور اڑا دیا، ڈیفینس یونٹ کے 9 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے. یہ ہر چیز چھپاتے رہے. یہ مطلب ہے ان میں حوصلہ نہیں ہے کہ اگر تمہارا نقصان ہوا ہے تو اتنا قرض ہونی چاہیے، مانو اور فیس کرو. یہ فیس، اور اس کے بعد یہ بار بار ہم ابھی واٹر کریں گے، ہم اس کو بند کریں گے، پانی پاکستان کا بند کر دیں گے، آپریشن سلو اسٹارٹ کی ہے. تمہارے میں کیا ضرورت ہے؟ ابھی تم جتنا سامان لے رہے خریدنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کو 2 سال تم نے رافیل تیاری 2021 میں لیے، 4 سال میں ان کو تم نے اتنی ٹریننگ پائلٹ کی کہ ان کو استعمال کر سکو. تو آپ جو ابھی نیا سامان لوگے، آپ کو تو 6 سال چاہیے اس کی تیاری کے لیے، تو آپ کیسے کرو؟ اٹ از مین بہائنڈ دا گن. جو ٹریننگ پائلٹ ہوتی ہے، جو فوجی ہوتا ہے، وہ ٹرین ہونا چاہیے. اچھا جس کو مرضی لے لے. ان کے کتنے اسٹوپڈ وہ ان کا جو ڈپٹی چیف عامر صاحب سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو مدد اس لیے تھی کہ پاکستان نے چائنا کے ہتھیار استعمال کیے، انہوں نے ترکی کی چیزیں استعمال کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا انڈیا رافیل طیارے کے اپنے بنائے ہوئے استعمال کر رہا تھا؟ کیا S-230 جہاز جو تھے وہ اپنے بنائے تھے جو رشیا کے استعمال کر رہے تھے، جو ایئر ڈیفینس سسٹم رشیا کے استعمال کر رہے تھے؟ تو یہ تو آپ ویپن تو ہر دوسرے ملک سے خریدتے ہیں، انڈیجنس آپ نہیں بناتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ان کو پروفیشنل ٹرین کرنا پڑتا ہے، آپ کی لیڈرشپ کو انسپائر کرنا پڑتا ہے، اپنی کمانڈ سے اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے اپنے ٹروپس کے لیے. لیکن وہ تو ٹروپ خلاف کھڑے ہوتے ہیں. خودکشی دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ جو ہے وہ انڈین آدمی کا ہے، کیونکہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے. اس کے بعد یہ صرف نہتے لوگوں کو مارتے ہیں، فوجیوں کو، یہ کشمیریوں کو. اس لیے یہ نہیں ہے. پاکستانی فوج جب کسی 3 دہائیوں سے لڑ رہی ہے آپ کے سامنے، جی ٹیررسٹ کے خلاف لڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بھارت پہلے جانی نقصان سے انکار کرتا رہا، دباؤ بڑھا تو سب تسلیم کر لیا، اب اعزازات کی باتیں کی جا رہی ہیں، فہرست تیار کی جا رہی ہے. مودی سرکار اتنی بکھلاہٹ کا شکار کیوں نظر آ رہی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جس طرح سے آج 21ویں صدی میں انہوں نے ایک بہت بڑی حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے، وہ 3 وجہ سے چھپ نہیں سکی. پہلی بات یہ کہ جو ان کا بیانیہ تھا اور جو نقصانات کو چھپانے کی کوشش تھی، عالمی میڈیا نے اس کو یکسر طور پر ریجیکٹ کر دیا تھا. اور پاکستان کا جو کلیم تھا، جو کہ جس کے ہم نے ایویڈنسز بھی دیے تھے اپنی پریس کانفرنس میں، وہ پوری دنیا نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے اور اس کو کیری بھی کیا ہے. دوسری بات یہ کہ خود بھارت کے اندر بھی جو اپوزیشن کے لیڈرز اور جماعتیں تھیں، انہوں نے شدید تحفظات ظاہر کیے تھے کہ ان نقصانات کو کیوں نہیں عوام سے شیئر کیا جا رہا ہے، کیوں عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے.
اور چھپایا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا پریشر بھی وہ سیاسی سطح پہ بھی مودی سرکار فیس کر رہی تھی۔ اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ پریشر ہے وہ یہ ہے کہ خود فوج کے اندر بھی جو ان کے افسران اور اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، ان کی فیملیز، ان کی یونٹس، ان کے اسکواڈرنز کے اندر بھی بہت بڑا دباؤ ہے کہ جو لوگ بھارت کے لیے جان دے رہے ہیں ان کو کیوں ریکگنائز نہیں کیا جا رہا، ان کی قربانیوں کو کیوں چھپایا جا رہا ہے، ان کا اعتراف کیوں نہیں کیا جا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تینوں وجوہات ہیں جس نے مجبور کیا ہے بھارت کو کہ وہ اپنے بالآخر اپنے جھوٹ کو ایکسپٹ کرے، اور پاکستان نے جو عبرتناک شکست بھارت کو دی ہے، یہ جو 250 کے قریب بھارتی اہلکار اور فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں سے 100 کو غالباً یہ اعزازات دیے جائیں گے، اس سے ایک اور چیز بالکل واضح اور ثابت ہو جاتی ہے دنیا کے سامنے اور پاکستانی قوم کے سامنے کہ یہ وہی اہلکار ہیں جو کہ تعینات تھے ان تنصیبات اور اہم پلیٹ فارمز پر جن کی تباہی کا پاکستان نے دعویٰ اور ثبوت فراہم کیے تھے، جس میں دیکھیں 4 پائلٹ جن کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اعزازات دیے جائیں گے، اس میں سے 3 تو رافیل کے پائلٹس ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں رافیل جہازوں کی تباہی کے دوران۔ دوسری بات، S-400 جو دنیا کا بہترین میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، اس پہ جو تعینات اہلکار تھے ان کو بھی اعزاز دیا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ S-400 کو پاکستان نے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا تھا۔ پھر وہ ایئر بیسز اور ایئر انسٹالیشنز جس پر پاکستان نے کامیابی سے جن کو تباہ کیا، جن میں پٹھان کوٹ ایئر بیس ہے، ادھم پور ایئر بیس ہے، ان کے بھی اہلکاروں کو دیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک ہماری بڑی افواج کا تعلق ہے تو جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ ہوئے ہیں، جو سپلائی ڈیپو تباہ ہوئے ہیں، اور جو آرمی کی انسٹالیشن اکراس LOC پاکستان نے تباہ کی ہیں، ان کے اوپر جو تعینات فوجی تھے ان کو اعزاز دیے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل واضح تقریباً 7 ہفتے کے بعد جھوٹ بولنے کے بعد بھارت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ وہ اہلکار ہیں جو پاکستان کی کامیاب۔ تو سچ تو اب نہیں چھپتا سر، اب تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جتنا بھی آپ جھوٹ بولیں گے لیکن سچ دنیا کے سامنے آ جائے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپریشن سندور میں بھاری جانی نقصان، بھارتی فوج شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ بھارت پہلے جانی نقصان سے انکار کرتا رہا، دباؤ بڑھا، سب تسلیم کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کو 250 سے زائد ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کی جانب سے جنگ کا خطرہ اب بھی موجود ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا بھارت دوبارہ جارحیت کی کوشش کرے گا تو دوبارہ سخت جواب دیں گے۔ شکست کے بعد بھارتی حکمرانوں کے اس وقت حوصلے پست ہیں۔ شکست فاش ہوئی ہے، جو دعوے تھے وہ سارا کا سارا مٹی میں مل گیا، سندور جو ہے وہ اجڑ گیا۔ انہوں نے اپنی پبلک جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ 1 نہیں تھے، یہ تو 4 تھے یا 5 تھے یا 6 تھے۔ ڈیفینیٹلی ہمیں سپورٹ جو ہے ساری دنیا کی ہمیں ملی۔ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ صرف اسرائیل کھڑا تھا۔ یہ نہ صرف فوجی ان کی شکست ہے بلکہ ڈپلومیٹک شکست ہے۔ پاسبلٹی ہے کو رول آؤٹ نہیں کروں گا کہ وہ عزت بحال کرنے کے لیے جو مٹی میں ملی ہوئی ہے دوبارہ کوئی اٹیمپٹ کریں گے، دوبارہ بھی یہی ہوگا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کراچی میں عمارت گرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایکس پر لکھا، لیاری میں رہائشی عمارت گرنے سے جانی نقصان پر بہت دکھ ہوا، میری ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ بہادر ریسکیو ورکرز نے مشکل ترین حالات میں انت تک محنت کی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں یوم عاشور کے مرکزی جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ بابر ملک اس وقت سیف سٹی کنٹرول روم میں موجود ہیں، سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال اور جلوس سے متعلق تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ محرم یوم عاشورہ کے موقع پر راولپنڈی میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے چاروں صوبوں کو کے آئی جیز کو جو ہے خصوصی ہدایت کی گئی ہے۔ راولپنڈی میں مرکزی ماتمی جلوس جو ہے امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوگا، جو وہاں سے ہوتا ہوا کرنل مقبول کی امام بارگاہ میں آ کر شامل ہوگا۔ یہاں سے برآمد ہونے والا جلوس جو ہے مقررہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بورڈ بازار، فوارہ چوک، راجہ بازار اور رات گئے جا کے قدیمی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ 60,000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر مامور ہے۔ کلوز سرکٹ کیمرے جو 2000 سے زائد لگائے گئے ہیں، سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے۔ مانیٹرنگ روم بنایا گیا، فضائی نگرانی کی جائے گی۔
ڈرونز کی مدد سے بھی جلوس کی نگرانی کی جائے گی. بصورت دیگر راولپنڈی میں کسی دوسرے شخص کو ڈرون اڑانے کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی. یوم عاشور کے دن جیکب آباد میں اہل بیت کے ایصال ثواب کے لیے لنگر و نیاز کا سلسلہ بھی رات گئے تک جاری رہتا ہے. محمد موسیٰ بلوچ کی رپورٹ. آباد کی گلیوں، چوراہوں اور امام بارگاہوں کے باہر لگے کیمپ، اٹھتا ہوا دھواں، دیگوں کی خوشبو اور سبیلوں کا اہتمام، عقیدت مند نظر و نیاز میں شریک ہیں تو دوسری جانب روزگار کے متلاشی پکوان بھی شب و روز مصروف عمل ہیں. ڈیریوں کا کہنا ہے کہ پہلے گھروں پر دیگ پکانا نہ صرف وقت طلب بلکہ محنت طلب بھی ہوتا تھا. پکوان سینٹر سے یہ بنی بنائی ہمیں وقت پر مل جاتی ہے، کھانا اچھی طرح سے پیک ہو جاتا ہے. لیکن اب تیار دیگوں نے یہ مرحلہ آسان کر دیا ہے. دیگیں محض کھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اہل بیت سے محبت، احسار اور اتحاد کا جیتا جاگتا اظہار ہیں. یوم عاشور پر لنگر و نیاز کی یہ روایت نہ صرف ایصال ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ امام حسین کے پیغام قربانی، محبت اور بھائی چارے کا عملی مظہر بھی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد موسیٰ بلوچ، ARY نیوز، جیکب آباد. کامران ٹسوری نے یوم عاشور پر اسلام آباد میں سندھ ہاؤس گورنر انیکسی میں حلیم تیار کی. گورنر سندھ نے گفتگو میں کہا کہ آج امام حسین کی عظیم قربانی اور ان کے اعلیٰ اصولوں کو یاد کرنے کا دن ہے. اللہ ہمیں بھی امام حسین کے راستے پر چلنے اور حق و صداقت کے لیے ثابت قدم رکھے. کامران ٹسوری کی ہدایت پر گورنر ہاؤس کراچی میں بھی محرم کے موقع پر حلیم تیار کی گئی. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی جانب سے شہریوں میں حلیم کا لنگر بھی تقسیم کیا گیا. سجاول میں عزاداروں نے شہدائے کربلا کی یاد میں سبیلیں لگا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا. سبیلوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے. رپورٹ کریں گے سلیم کھوسو. محرم الحرام میں سجاول کے مختلف مقامات پر شہدائے کربلا کی یاد میں عزادار امام حسین نے ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں لگائیں. مسافر آتے رہتے ہیں، ان کے لیے نگر نیاز اور سبیلیں چلتی رہتی ہے. محرم الحرام کے مہینے میں شہدائے کربلا کے پیاس کی یاد میں سجاول سمیت مختلف مقامات اور راستوں میں سبیلوں سے پیاسی راہ گیروں اور مسافروں کو ٹھنڈا شربت اور پانی پلا کر شہدائے کربلا کے معصوم پیاسوں کو پرسا دے رہے ہیں. سبیل لگانے کا مقصد جہاں پیاسوں کی خدمت کرنا ہے وہیں لوگوں میں اس احساس کو بھی زندہ رکھنا ہے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اپنی نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچایا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم کوسا، ARY نیوز، سجاول. ایران کے سپریم کمانڈر خامنائی اسرائیل سے جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے. تہران میں مجلس میں شرکت کی. مجلس میں شریک افراد نے خامنائی کے حق میں نعروں کے ساتھ ان کی حمایت کا اظہار کیا. ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے دوران خامنائی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے تھے. کربلا میں روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں افراد جمع ہیں. دنیا بھر سے آئے عزاداروں نے نواز رسول اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا. علماء کرام اور ذاکرین نے حضرت امام حسین کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈال رہے ہیں اور فضائل اور مصائب بیان کر رہے ہیں. حضرت عباس کے روزے پر بھی زائرین کی بڑی تعداد جمع ہوئی. ایران میں مشہد، قم اور دیگر شہروں میں محرم الحرام کے جلوس نکالے گئے. شہدائے کربلا کو سلام عقیدت پیش کیا گیا. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. مودی سرکار کی سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے کی مہم. مودی سرکار سکھوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ریاستی کارروائیوں میں ملوث ہے. بین الاقوامی جریدے دی گارڈین نے مودی سرکار کے ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا. رپورٹ میں بتایا کہ 35 سالہ سکھ کارکن اوتار سنگھ کھنڈا کی برمنگم میں مشکوک موت نے بھارتی سرکار پر سوال اٹھا دیے. مقتول اوتار سنگھ پر مارچ 2023 کے احتجاج کے دوران لندن میں بھارتی پرچم اتارنے کا الزام لگایا گیا. 2016 میں اوتار سنگھ کو بھارتی ایجنسیوں سے خطرہ ہونے پر برطانیہ میں سیاسی پناہ ملی تھی. مقتول کے والد اور چچا نے 90 کی دہائی میں خالصتان کی حمایت کرنے پر ماورا عدالت قتل کر دیے گئے تھے. اوتار سنگھ کے دوست جسوندر سنگھ کے مطابق اوتار اپنی موت سے کچھ دن پہلے خوفزدہ تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے. دی گارڈین کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اوتار سنگھ کی والدہ اور بہن کو حکام نے حراست میں لے رکھا تھا. وکیل کے مطابق اوتار سنگھ کو دھمکیاں موصول ہیں. سکھ کارکن کو زہر دیے جانے کا شبہ مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا. اوتار سنگھ کے اہل خانہ نے دوبارہ پوسٹ مارٹم اور انکوائری کا مطالبہ کیا. غزہ میں اسرائیلی فورسز نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. 24 گھنٹے میں 78 فلسطینی شہید ہوئے. آج صبح اسرائیلی فورسز نے خان یونس،
शेख रौदान समेत दीगर इलाकों में बमबारी की, जिसमें 27 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को भी निशाना बना डाला। गजा में कोई जगह महफूज नहीं है। हमने स्कूल में पनाह ली थी, लेकिन वहाँ भी हमला हो गया, कभी बमबारी से तो कभी भूख से। हमारे बच्चे और हमारे लोग हर मिनट में शहीद हो रहे हैं। ये कैसी जिंदगी है? खुदा से दुआ करते हैं ये जंग खत्म हो जाए। जुनूबी गजा में खैमों पर बमबारी में अल नसीर अस्पताल के डॉक्टर मूसा और उनके 3 बेटे शहीद हुए। एक बेटा जिंदा बचा जो वालिद और भाइयों की मैयत देखकर रो पड़ा। खान यूनुस में खेमे पर बमबारी में शहीद होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। 24 घंटे के दौरान इसराइली तैयारों ने खान यूनुस, शेख रौदान, जुनूबी गजा समेत दीगर इलाकों में बमबारी की, जिसमें दर्जनों अफराद शहीद हुए। गजा वाले कहते हैं लाशें उठाकर थक गए हैं, अब जंग बंद होनी चाहिए। सारी दुनिया ने हमें छोड़ दिया है, हमारे पास अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं बचा। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन अच्छी खबरें लेकर आएंगे। उम्मीद है जल्द सदर ट्रंप जंग बंदी का ऐलान करेंगे। जंग बंदी के नुकात पर गुफ्तगू के लिए इसराइल की मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। कल इसराइली वजीर आज़म वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमास से जंग बंदी की तजवीज़ में 3 तरामीम की दरख्वास्त की है। हमास का कहना है जंग बंदी मुस्तकिल हो, अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इमदाद तकसीम की जाए और इसराइली फोर्सेस मुकम्मल तौर पर गजा से निकल जाएं। गजा के इमदादी मराकज मौत का जाल बन गए। इसराइली फोर्सेस इमदाद के लिए आने वालों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। 2 माह में इमदादी मरकज पर हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 700 से तजावुज कर गई। गुज़श्ता रोज भी इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी जख्मी हुए। आलमी इदारा खुराक के नायब सरबराह चार्ल्स कू का कहना है कि गजा की सूरत हाल उनकी जिंदगी का सबसे बदतरीन इंसानी बहरान है। लोग जिंदा रहने के लिए खाना हासिल करने की कोशिश में मारे जा रहे हैं। तल अवीव में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया, नेतन्याहू को डिक्टेटर करार दिया। मुजाहिरीन का कहना था नेतन्याहू इख्तिदार में रहने के लिए लोगों की जानें ले रहा है। गजा में बेगुनाह लोग मर रहे हैं, हमारे यरगमालियों की जान खतरे में है, किसी को कोई परवाह नहीं। नेतन्याहू मुकदमात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नारे लगाए और गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। बरतानिया ने शाम से सिफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने दमिश्क का दौरा किया और शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा और वजीर खारजा से मुलाकात की। डेविड लेमी ने कहा कि बरतानिया सिफारती ताल्लुकात इसलिए बहाल कर रहा है क्योंकि ये हमारे मुफाद में है। हम नई हुकूमत को एक मुस्तहकम, ज्यादा महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के वादे की तकमील में मदद दें। 1 दहाई से ज्यादा अरसे के तनाज़े के बाद शामी अवाम के लिए उम्मीद पैदा हुई है। गुज़श्ता माह बरतानिया ने शाम के 24 इदारों से पाबंदियां खत्म की थी, जिनमें शामी मरकजी बैंक भी शामिल है। यूक्रेन के सदर कहते हैं गुज़श्ता रोज सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू अब तक की सबसे बेहतरीन और मौसर गुफ्तगू थी। ज़ेलेंस्की ने 2 टूक अल्फाज में कहा हमें आसमानी दिफा को मजबूत करना होगा। ट्रंप ने इससे इत्तेफाक किया और कहा अमेरिका इस समत में कदम उठा सकता है। दोनों रहनुमाओं में 40 मिनट तवील गुफ्तगू हुई। मुश्तरका दिफाई पैदावार और मुश्तरका सरमायाकारी जैसे मसाइल पर भी बात की गई। सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा यूक्रेन को अब अपनी सलामती के लिए पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की अशद जरूरत है। रूसी सदर पुतिन के रवैये पर बरहमी का इज़हार करते हुए ट्रंप ने कहा वो लड़ाई नहीं रोकना चाहता, वो सिर्फ मारना चाहता है। ये ठीक नहीं है। सीनियर जराये ने रॉयटर्स को बताया बातचीत बहुत अच्छी रही। उम्मीद है अमेरिका दोबारा पेट्रियट सिस्टम की फराहमी शुरू कर देगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक ने भी ट्रंप से बात की। गुफ्तगू इस बात पर मरकूज थी कि क्या यूरोप भी यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस सिस्टम दे सकता है। फिलहाल कोई ठोस फैसला नहीं हुआ, लेकिन इशारे मस्बत हैं। अमेरिका में एक और सियासी जमात कायम हो गई। एलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के बाकायदा कयाम का ऐलान कर दिया। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के रिवायती निज़ाम का मुतबादिल करार दिया। एक्स पर लिखा मौजूदा निज़ाम ने मुल्क को करप्शन और बद इंतजामी के जरिए तबाही की जानिब धकेल दिया और अब वक्त आ गया है कि हम ऐसी क़यादत के सामने लाएं जो सिर्फ ताकतवर तबके की नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करे। अमेरिका पार्टी को अवाम को हकीकी आज़ादी और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम करने के लिए तश्कील दिया गया। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम के खिलाफ जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के सामने मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से
3 روزہ احتجاجی کیمپ لگایا گیا، جہاں پوسٹرز اور بینرز کے ذریعے بھارت میں جاری مظالم کو عالمی برادری کے سامنے اجاگر کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے محمد ندیم بٹ۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 59ویں اجلاس کے دوران بھارتی اقلیتوں نے مختلف تنظیموں کے تعاون سے جنیوا میں بینرز، ڈسپلے اور احتجاجی کیمپ لگا کر دنیا کو بتایا کہ مودی سرکار کے دور میں ظلم و بربریت بڑھ گئی ہے۔ اس ڈسپلے کے ذریعے انہوں نے پیغام دیا کہ بھارت میں اقلیتوں پر تشدد، جبری مذہبی تبدیلی، خواتین کے حقوق کی پامالی، صحافیوں کا قتل اور ماحولیاتی بحران پر خاموشی نے زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ بینرز اور پوسٹرز پر تحریر درج تھی کہ تشدد انصاف نہیں، انسانی سمگلنگ روکو، ریپسٹ کو سزا دو، ذات پات ختم کرو، زبردستی کی شادیاں بند کرو اور ہندوتوا فاشزم کے خلاف دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ بلا شبہ جمہوریت کا دعوے دار ملک بھارت اپنی ہی اقلیتوں کے حقوق پامال کر کے خود ہی اپنا اصلی چہرہ دنیا کو دکھا رہا ہے۔ ایم ندیم بٹ، ARY نیوز، کونسل برائے انسانی حقوق، جنیوا۔ اسپین کے شہر مالورکا کے ایئرپورٹ پر غلطی سے الارم بجنے پر نجی ایئر لائن کی پرواز میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مسافر خوفزدہ ہو کر طیارے سے کود گئے۔ بھگدڑ مچنے سے 18 افراد زخمی ہوئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایئرپورٹ پر غلطی سے فائر الارم بجنے کے باعث مانچسٹر جانے والی پرواز روک دی گئی۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔